حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ سفر میں تھے، پہاڑی راستوں میں سے گزر رہے تھے تو ایک پہاڑ کو تھوڑا مختلف پایا۔ وہ پہاڑ کچھ یوں تھا کہ اس میں سے روشنی نکل رہی تھی، کرنیں نکل رہی تھی، نور نکل رہا تھا، روشنی نکل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر رک گئے، رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں گزارش کی ہے، مولا اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا کر۔ یہ بولے، پہاڑ اسی وقت بولنا شروع کر دیتا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ اس پہاڑ نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے بارے میں بیان کرو، یعنی کہ تم کیوں چمک رہے ہو، تمہارے اندر سے روشنی کیوں نکل رہی ہے؟ تو وہ پہاڑ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے میرے اندر ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس شخص کی وجہ سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ دوبارہ دعا کی، یا اللہ پاک وہ جو بندہ اندر ہے نا اس پہاڑ کے، اس کو ظاہر فرما دے۔ ساتھ ہی جگہ یا کچھ پہاڑ سائڈ پہ، پتھر سائڈ پہ ہوئے اور ایک شخص باہر نکل آتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو نورانی چہرے والا بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، صحت مند تھا، عبادت گزار تھا۔ اس شخص سے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اپنے بارے میں بیان کرو، تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، کتنے عرصے سے ہو؟ تو اس نے کیا جواب دیا، اس کو غور سے سنیے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ یہاں پہ مخاطب کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا عرض کرتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ پاک مجھے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک زندگی عطا فرمانا۔ میری خواہش ہے کہ آخری نبی جلوہ افروز ہوں، اعلان نبوت کرے، میں ان کی زیارت بھی کروں، ان کے ہاتھ پر ان کا کلمہ بھی پڑھوں۔ تو اس لیے میں اس وقت سے یہاں تک میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس پہاڑ کے اندر مجھے رزق بھی دیا جاتا ہے اور میں اس کو کھا رہا ہوں اور عبادت کر رہا ہوں۔ تو اب آگے سنیے کمال کا جملہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے مولا تو ارشاد فرما کہ کیا پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اچھا آدمی بھی ہے، کوئی اس سے زیادہ نیک بندہ بھی ہے؟ تو کیا جواب تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے کوئی بھی ایک بندہ جب رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اس شخص کی عبادت سے زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ رجب کا ایک روزہ، رجب کے مہینے کی فضیلت ہے، نیکیوں کا سلسلہ مضبوط کرنا، کاشتکاری کرنا، زمین کو تیار کرنا، یہ اس سلسلے میں علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، رجب المرجب کے روزے ہم نے رکھنے ہیں۔ ساری گفتگو کا جو حاصل تھا وہ ایک تو یہ بات شروع میں ہم نے سیکھی کہ ہم نے نیک بننا ہے اور نیک بنانا ہے، ہم نے مصلح بننا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بننا ہے۔ جب ہم نیکی کی دعوت دینے والے بنیں گے، اللہ پاک کے فضل سے قیامت کے دن گناہ معاف ہو جائیں گے اور نیکیاں ڈبل ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی۔ احباب ذی وقار، دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سنا کہ ایک شخص ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک اس نے عبادت کی، اس سے زیادہ عبادت کا ثواب رجب کا ایک روزہ رکھنے والے کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔